تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بابا، چونکہ عموماً آئی ٹی کے اسلامی بھائی بالعموم ان کا جو اکثر کام ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پر اور انٹرنیٹ پر ہوتا ہے، اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی آتا ہے کہ عمومی طور پر چونکہ مدنی مرکز میں یہ مکاتب ہوتے ہیں اور جتنا بھی نیٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ وقف کی عمارت میں وقف کے سسٹم پر وقف کے پیکیجز کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں اسلامی بھائی چونکہ کام کرتے کرتے کوئی ایسی ترکیب بن جاتی ہے، کوئی ایسی میل آ جاتی ہے جس میں دینی کام کرتے کرتے، ادارے کا کام کرتے کرتے، شعبے کا کام کرتے کرتے، دعوت اسلامی کا کام کرتے کرتے اپنے کام میں شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نجی طور پر اپنے ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ میل بھی آ گئی تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج بھی آ گیا تو کوئی ایسی ویڈیو بھی آ گئی جس کا ادارے کی جو بالخصوص اجارے کا اوقات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر اس پہ ہمارا انہماک ہو جاتا ہے۔ یہ حلال کمانے کے 50 مدنی پھول میں اس طرح کے مدنی پھول ہیں اس کام کے کہ جیسے کہ کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے تو نہ زیادہ تیز نہ زیادہ دھیما، اس کے بیچ کا جو ہوتا ہے نا درمیانہ، اتنا کام اس میں کرنا ہے اس کو۔ اب اس سے کم کرے گا تو یہ غلط ہوگا۔ تو واقعی اگر عرف و عادت سے ہٹ کر یہ اپنے نجی کام میں پڑے گا تو وہ کام تو اس کا کم ہوگا نا جس کا اس سے اجارہ ہوا ہے۔ تو اب اس کو یہ کمپلسری ہے کہ اتنی کٹوتی کروائے، نہیں کروائے گا تو گناہ گار ہوگا عرف و عادت سے ہٹ کر۔ تو یہاں تو مطلب اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، پتہ نہیں ذہن نہیں ہے کیا ہے۔ کہ اب جیسے کہ نوٹ بکیں دی جاتی ہیں وہ لکھنے کے لیے مدنی پھول، مدنی مذاکرے کے، تو اس میں یہ استعمال یہ کرتے ہیں لکھ 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 کر دعاؤں کی پرچیاں چلاتے اس میں، پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ دینے والے کا مد کیا ہمارے لیے اس نے دعائیں لکھوانے کے لیے، دعاؤں کی درخواستیں دینے کے لیے دیا ہے پرچہ کیا یہ کاپیاں۔ پھر یہ کاپی قلم جیسے کہ باہر لے جانے کی بھی اس کو اجازت ہے یا نہیں۔ ہمارے گھر پہ غریب خانے پر کچھ صاحب تشریف لائے تھے پچھلے دنوں، تو وہاں بھی لائے تھے کاپیاں، اور قرینہ یہی ہے۔ پھر ایک کاپی اور 2 قلمیں ہیں میرے گھر پہ، وہ میں لے آیا ہوں۔ اب میں قرینہ تو یہی ہے کہ یہ یہیں کی، خدا بہتر جانے کے کسی کی کہیں ذاتی نہ ہو۔ کاپی بھی اسی طرح کی ہے، قلم بھی وہی پیلے پلاسٹک کا ہے۔ یہ دعاؤں کی پرچیاں تو چلاتے۔ پھر بعض تو دلیر اتنے ہوتے جیسے کہ ایک پرچے پہ ایک طرف لکھا، اس طرح 2 پرچے
फाड़ लिए, एक बिल्कुल ब्लैंक दोनों तरफ कोरा। अच्छा, फार्म जैसे होते हैं, कारकर्दगी फार्म जो इस्तेमाल में होते हैं, उनको भर के देना होता है, ऐसे कारकर्दगी फार्म के पीछे अपना जाती मसला लिख के भेज दिया। ये दावत इस्लामी का फार्म है, इसमें वो भी पीछे लिखकर कारकर्दगी भरा नहीं है, यानी कि रिजेक्टेड हो तो आदमी बोले, वो पेड़ में से फाड़ लिया। ये मतलब इस तरह की इतनी बेहतियातियाँ होती होंगी। फिर जो स्टेशनरी है उसका शायद इस्तेमाल जाती भी होता होगा, और अपने इन जैसे कंप्यूटर इनके पास है तो अपने जाती और दोस्तों को ये से रिप्लाई भी देते होंगे, न सिर्फ पढ़ते होंगे करने वाले। ये चल वो सोचने की आदत भी नहीं है कि मैं जो करने लगा हूं इसका हुक्म शरई क्या है। अब देखो, ये परसों की बात है, परसों रात को मेरे लिए ये इह्या उल उलूम जिल्द पंजुम कागज में लिपटी हुई आई। आप तोहफा आई, और मुझे ये पता था कि अभी मंजर आम पर नहीं आई, डायरेक्ट प्रेस से आई है मेरे लिए, और रात भर रखी रही मेरे पास। बार बार जी चाहता था इसको खोलूं, ज़ियारत करूं, देखूं इसको। मैं रुका रहा, मैं मालूम करूं कि ये किस तरह आई है मेरे पास। आया, इसका भाव डिक्लेयर हुआ, सौदा हुआ, या ऐसे ही जोश में आकर किसी मकतबे नाम भी आया कि फुला ने ये दिए, नाम भी वजनदार है, नाम जिनकी तरफ से आई थी, लेकिन मुझे खटका होता रहा कि ये पता नहीं जायज तरीके से आई है नहीं। तो फिर मैंने मेल करवाई सुबह कि जल्दी मालूम करें ताकि मैं खोल कर देख सकूं इसको। तो मेल में ग्रीन सिग्नल आ गया, ये यूं 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 है, इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने कागज फाड़ डाला, फिर मजीद पता चला उसको भी नहीं पता था और नाजायज तरीके से आई थी मेरे पास। तो हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई भी परेशान थे, बोला इनको इतने मदनी फूल दिए, मकतबे वालों को सब कुछ किया हुआ है, भूल जाते। एतमाद पर के उसको पता है इसलिए इसने दिए। तो अब भी मुझे देने वाले पहुंचाने वाले का बेचारे का कसूर नहीं था, वो समझा कि इसको पता होगा। अब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी देगा तो उसको तो ठीक है, लेकिन थी नाजायज तरीके पर। खैर, इसका हमने जो भी शरई तरीका है उस पर बातचीत कर ली। ये नहीं, इतनी गफलत है। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि मैंने इसको खोला नहीं, कागज फाड़ा नहीं इसका। हालांकि देने वाला बहुत काबिल एतमाद इस्लामी भाई जिसके नाम से मेरे पास पहुंची, लेकिन फिर भी मैंने कहा हो सकता है इसको भी बेचारे को पता ना हो, तो ऐसा ही हुआ। किसी का इजारा ही इस तरह का है बाबा जान कि मिसाल के तौर पर उसने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों को नेकी की दावत देनी है, तो अब जाहिर है कि उसने मुख्तलिफ लोगों का जो है वो उनको एक्सेस करनी, यानी उन तक रसाई हासिल करनी है। अब इसमें अगर वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी भी ज़ाती ज़रूरत के तहत कोई एक दो ऐसी रसाइयाँ हासिल कर लेता है जो उसके ज़ाती काम से ताल्लुक़ होता है, बज़ाहिर पहली नज़र में शायद किसी को महसूस ना हो कि ये नेकी की दावत देने के लिए इसने ये किया है या अपना कोई ज़ाती काम कर रहा है। तो ऐसे में भले दूसरे को पता ना चला, तो ये तर्ज अमल कैसा है बापा जान, ये भी इरशाद फरमाइए। इन्नमल अमालु बिन्नियत। अब किसी को तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप इज्तिमा की दावत दें, किसी को इसलिए दें कि इसकी शक्ल सूरत अच्छी है, आता है तो ज़रा लुत्फ आता है, और अल्लाह ना करे कोई बुरी नीयत है तो फिर तो सीधा सीधा गुनाह है। तो अगर वैसे ही ज़ाती लुत्फ आता है इसलिए इसको बोल रहा है, मकसूद नेकी की दावत नहीं है, तो फिर सवाब कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए वो जैसी नीयत वो वैसी मुराद। गौर कर ले बंदा कि मैं इसको क्यों मत से राबता कर रहा हूं। बाबा जान नेकी की दावत तो यानी बात दी चलें,
بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کی دعوت نہ دی, اپنا کوئی ذاتی پیغام دے دیا, لیکن نظر ظاہر سے چونکہ اسکرین دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوگا, تو یعنی پہلی نظر میں دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ نیکی کی دعوت اس نے دی ہے یا جو ہے نا وہ اپنا ذاتی پیغام یہ چھوڑ, اس کو خود احساس نہیں ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو تو شاید احساس ہوگا کہ میں یہ اپنا ذاتی پیغام ہی پوسٹ کر رہا ہوں, لیکن اس کے شاید مراقب کو پہلی نظر میں دیکھ اس طرح سے آئیڈیا نہ ہو سکے. تو ایسے میں کیا ہمیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات کو جو ہے درست کرنا چاہیے, یا جو ہے ہم نے اگر مراقب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تو یہی ہم اس کو کامیابی اور ذہانت کی نشانی سمجھ لیں؟ یہ تو دھوکہ دے رہے جی دینے والے, یہ تو ظاہر ہے کہ دھوکہ تو پھر دھوکہ ہی ہے. دھوکہ تو گناہ ہے نا, دھوکہ دینا. کیونکہ مراقب کا بھی ذاتی ادارہ تو ہے نہیں. مراقب بھی اگر آنکھ مچولی کھیلے گا, جس کو آنکھ آڑے کان کرے گا, اور وہ ہو رہا ہے ایک غیر شرعی عرف سے ہٹ کر کام, اس پر تو یہ بھی مراقب بھی گناہ گار ہوا. اس کی تو تنخواہ اسی لیے دی جا رہی کہ ان پر نظر رکھے. سپروائزر جیسے سپروائزر کوئی مراقب کے تھے. سب کو اپنی ڈیوٹی پوری انجام دینی چاہیے. باپا یہ میڈیا کی انڈسٹری اس طرح الحمدللہ ہمارا مدنی چینل ہے اور بالعموم یہ میڈیا انڈسٹری کہلاتی ہے. اسی طرح ہمارا جس طرح آئی ٹی کا شعبہ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور اس وقت یہ فاسٹسٹ انڈسٹریز کہلاتی ہیں. اس وقت لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ان کی طرف ہوتا ہے. تو ان سے وابستہ اسلامی بھائی, یعنی ان سے وابستہ جو بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کی انڈسٹری اپنی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے, اپنا ایک ذہن ہوتا ہے. بالعموم وہ اسلامی بھائی کے جو ہمارے اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کے ذہن میں بار بار یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹی بہت زیادہ ہے, کیونکہ فوکس بہت زیادہ ہے, لوگ ہماری طرف بہت زیادہ بڑھتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. ہم یہاں پر کم تنخواہ میں کام کیوں کریں, ہم یہاں پر محدود پیمانے پر کام کیوں کریں, ہم یہاں پر ان شرائط پر کام کیوں کریں, ہم ان کنڈیشنز پر ہی یہاں کیوں رہیں, ہمارے پاس تو پراپر وہ سہولت بھی نہیں کہ جو مارکیٹ میں اس انڈسٹری میں ہوتی ہے, اس انڈسٹری میں ہوتی ہے. جبکہ وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ثم الحمدللہ رب العالمین, جہاں دعوت اسلامی کے اس ادارے کے ذریعے سے رزق حلال کی بہترین صورت انہیں میسر ہے, وہیں ایک پاکیزہ ماحول, عمل کرنے کا جذبہ, نیک صحبتیں اور دین خدا کی تبلیغ کا بہترین مشن ان کے سپرد ہے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا عظیم جذبہ الحمدللہ رب العالمین یہاں فراہم کیا جاتا ہے. اور باپا شیطان کی طرف سے بھی اور نفس کی طرف سے بھی بار بار یہ وسوسے اٹھتے ہیں, اور ہر 2-3 ماہ کے بعد جب کوئی نہ کوئی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انڈسٹری میں یا ہمارے ہی مطلب کہ کام کے لوگوں میں کوئی جاب نکلی ہے, تو یہ تمام چیزوں کو ہم ترک کر کے آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں. کچھ حرص پیدا ہوتی ہے. کچھ اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. اللہ ظاہر ہے کہ جہاں آخرت کا فائدہ ہے اسی پر ہاتھ رکھنا چاہیے, اور کسی ماحول میں اگر یہ کام کریں گے تو وہاں تو میرا خیال ہے دونوں جنسیں بھی ہوتی ہوں گی, تو ان سے بدنگاہی کا سامان ان سے فری, اور انہیں کہ آگے آپ سب سمجھ سکتے ہیں یہ کیا کیا نقصانات ہیں. تو ایسی جگہ پر تو صحیح بات ہے مفت پہ آدمی کام نہ کرے گناہوں بھری جگہ پر. یہاں وہی کہ پاکیزہ ماحول جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, تو واقعی یہاں گناہوں سے بچنے کے اسباب زیادہ ہیں, وہاں گناہوں میں پھنسنے کے اسباب زیادہ ہیں. تو یوں بھی یہاں تو آپ کا مطلب ان معنوں کے لیے بہت سستا ہے. جیسے کہ ایک عالم بنا کوئی, اس کی تنخواہ اور کسی سودی ادارے کا کوئی آفیسر ہے اس کی تنخواہ, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اب عالم اس لیے اگر بحث کرے الجھے کہ اس کی تنخواہ زیادہ ہماری تنخواہ کیوں کم, جیسے یہاں بھی ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہ اچھی ہے, مدرسین کی کم ہے. تو اب وہ اس میں میں تو یہ ذہن دیتا ہوں کہ تمہارے تو مقام میں شکر ہے, علم دین کی نعمت ملی جس سے یہ لوگ, تمہارے پاس جو نعمت ہے اس سے محروم ہے.
تو یہ کیا مقام شکر نہیں ہے؟ تم کو ان جیسا بنا دیتا تو، اور تم پھر وہ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر سودی ادارے میں آگ جمع کرنی شروع کر دیتے تو آگ زیادہ اکٹھی کرنا اچھا، یا یہ حلال کمائی کا علم دین اور دین کی خدمت کی تھوڑی سی تنخواہ اچھی؟ کوئی بھی مطلب خوف خدا والا ہو تو سوچ سکتا ہے۔ اس لیے مطلب اس میں وہ شیطان کے تو چکر میں آنا نہیں چاہیے۔ زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا تو نہیں ہے نا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو گھڑی کے ٹائم پر 8 بجے نکلنے کے بجائے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ رائے خدا میں آپ کو فی سبیل اللہ کر دینا چاہیے رضا کارانہ طور پر، اور مہینے میں 1-2 دن کی ہو سکے تو تنخواہ بھی کٹوا دینی چاہیے کہ شاید کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہو تو اس کا یہ بعض ہوتے ہیں استاد عیسائی بھائی جو کٹواتے ہیں لیکن قصدن نقصان پہنچائے نہیں، اس کے باوجود کٹوانا ہے کہ ہم اپنا تھوڑا ساتھی کام کر بھی لیں جان بوجھ کر، پھر بولیں گے چلو 1 دن کی احتیاطاً کٹواتے ہیں۔ یہ نہیں، بچنا تو ہے ہی ہے، پھر کٹوائیں 1 دن کی 2 دن کی جو حسب توفیق۔ تو مدینہ بعض کٹوا دیں، ان میں بھی ہوں گے IT میں بھی ہوں گے شاید جو کٹواتے ہوں۔ یہ اضافی وقت دینے والے تو پاپا جان دیکھے ہیں میں، الحمدللہ ہوتے ہیں، ہوں گے بالکل۔ پیارے پاپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ یہ مدنی پھول دے رہے تھے اتنے پیارے پیارے، اب یہ یوں بھی ہو جاتا ہے IT کی انڈسٹری کے اندر کہ ایک تو الحمدللہ ظاہر سعادت کی اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کام کرنے کا جیسے موقع مل رہا ہے، اس میں تو ظاہر ہے جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں لگا رہے ہیں وہ جو ہے وہ دینی علوم پر یا دین سے تعلق رکھنے والے امور پر، دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے امور پر مشتمل ہیں۔ دنیاوی کسی اس طرح کے ادارے سے وابستہ ہونے پر ممکن ہے کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ بے پردہ عورتوں کی تصویر لگانی پڑے یا اس طرح کے اشتہارات اس پر جو چسپاں کرنے پڑیں کسی ایسی ویب سائٹ پر، کیونکہ تو کہیں سے بھی آرڈر آ سکتا ہے کہ جو ناجائز یا فضول یا خرافات سے تعلق رکھنے والی امور پر مشتمل اشتہارات ہوں۔ تو اب وہ تو اس نے جہاں ادارے میں جاب کی اس کو تو یہی جاب ملی کہ آپ نے یہ بنا کے دینا ہے، تو اب وہاں وہ لگا رہے ہیں وہ، تو اس معاملے میں کیا آپ رہنمائی؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح کے تو کئی کام کرنے پڑتے ہوں گے، اس میں یہ تو کچھ انکار کر ہی نہیں سکے گا نا۔ بچنا مشکل ہے دوسرے ادارے میں، مشکل ترین ہے، احتیاط ناممکن نہیں کہتا میں، بچ نہیں سکتے۔ بابا ایک اور اہم پہلو کی طرف بھی آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ جس انڈسٹری سے ہماری وابستگی ہے، جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں، اسلام دشمن قوتیں اس میں بہت زیادہ فعال ہیں۔ دنیا بھر میں غیر مسلم قوتیں ان ذرائع کا استعمال کر کے اسلام و سنیت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہی ہیں، بلکہ چونکہ یہ اسلامی بھائی ہی کام کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں، یہی اسلامی بھائی موجود ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں معلومات ہوتی ہے کہ کس طرح سے موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ویڈیو کلپس کے ذریعے سے اور مختلف ترکیبوں کو اختیار کر کے کس طرح سے غیر مسلم مختلف مذاہب کے لوگ کس طرح سے ان ترکیبوں کو اختیار کرتے ہیں۔ باپا یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور دین خدا کے خلاف ان سازشوں کو اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ مطلب وہ غیرت دینی آپ کے طفیل جاگتی ہے، اور پھر ان کا مقابلہ کرنے کی سوچتی ہے۔ وہ کیا حکمت عملیاں، وہ کیا حسن تدبیر، وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ باپا ہم اپنے مدنی مقصد کے حصول کی بجا آوری کے لیے ان غیر مسلموں، ان اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ بھی کریں، اور حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ دعوت اسلامی کے پیغام کو سافٹ انداز سے پیش بھی کریں۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ ذرا ان کے جو ان کی ناپاک سازشیں ہیں یا ان کی جو اس طرح کی باتیں ہیں، اس کا رد کرنے کے لیے تو
وافر علم چاہیے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اس کا تو حل یہی کہ ہم اپنا کام بڑھائیں، یہی حل ہے اس کا. تو اس کا باقاعدہ رد کرنے جائیں گے نا تو مشکل ہو جائے گا. ایک اسلامی بھائی قافلے میں گئے بیرون ملک. اس نے ایک ہدف مجھے بتایا ساتھ میں وہ صوتی پیغام کے ذریعے کہ میرے اہداف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 3 غیر مسلموں کو مسلمان کروں گا. سبحان اللہ. بولو بولو زور سے بولو. میں نے نہیں بولا سبحان اللہ، بولوں گا بھی نہیں. میں نے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کو بولا کہ اس کو بولو کہ یہ خیال ذہن سے نکال دئیے کہ یہ اس کا مبلغ علم مجھے معلوم ہے کیا ہے جس نے یہ کہا کہ 3 کو مسلمان کرو. میں نے اس کو منع کر دو، سمجھے کہ اس کی کوشش نہ کرے. یہ سمجھانے جائے گا، کوئی اس کو سمجھا دے گا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. کہیے سبحان اللہ. اچھا، یعنی اس بات پر سبحان اللہ. وہ جو کہے وہ تو چلو آپ نے کہا اچھی بات ہے سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں تھا نا. اگر کوئی واقعی ماہر فن عالم ہو تو عالم ہر عالم کا کام تھوڑی ہے. ماہر فن ہو جو غیروں کے مذاہب پر بھی جس کی مطلب ہے نا کہ معلومات ہو، تو ہر عالم کو معلومات تھوڑی ہوتی ہے. تو وہی ان سے مطلب جا کر بات کرے واقعی تو وہ گھمائیں گے کہ آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، آپ نظر بھی نہیں آئیں گے. اللہ نہ کرے وسوسوں میں پڑ گئے تو. اور مذاہب باطلہ کا مطالعہ بھی نہ کیا جائے، یہ بھی رسک ہے. جب تک اپنا اسلام جو ہے اس کی بھرپور معلومات نہ ہو. ایک عیسائی بھائی میرے پاس آئے تھے بیچارے، وہ رو پڑے تھے. ان کا کوئی قریبی عزیز شاید کزن، اس نے نیٹ پر مذاہب باطلہ کا مطالعہ کیا تو معاذ اللہ وہ اسلام سے ہی بدزن ہو گیا. وہ بتا رہے تھے کہ وہ باقاعدہ مرتد ہو گیا. بولا اسلام صحیح نہیں ہے، فلاں مذہب صحیح ہے، یہ مذہب صحیح ہے، اسلام غلط ہے. اب تو کافر ہو گیا نا، اسلام سے خارج ہو گیا. پھر کافی عرصے کے بعد وہ صاحب مجھے ملے. میں نے ان سے کہا کہ کوئی صورت اس کو سمجھانے کی؟ نہیں، وہ کسی عالم کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بس وہ اپنی سمجھ پر اس کو اعتماد ہے، بس اسلام درست نہیں ہے. تو آپ پھر ایک عرصے کے بعد میری جس صاحب بھائی نے مجھے بتایا تھا تو میں نے اس کو پہچانا. میں نے کہا آپ نے ہی بتایا تھا نا اس کا. ہاں، کیا ہوا اس کا؟ بولا آپ بھی وہ وہی ہے. تو اس لیے یہ ہے رسک پورا. یہ نیٹ والوں کے لیے بھی یہ بھی رسک ہے کہ یہ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہوں گے. ذرا پہلے اسلام کی معلومات تو کر لیں یار، فرض علوم تو سیکھ لیں. اپنے اوپر اعتماد کیا وہ جھوٹا ہے. نفس جو نا جھوٹا ہے، کلاوزی کھلا دے گا. وسوسہ ڈالتے دیر تھوڑی لگتی ہے، وسوسہ آتے شیطان تو کوششیں کر ہی رہا ہے نا. تو اپنا پورا اسلام کا علم ہے نہیں تو اب ان کے مذاہب کو کہاں سیکھنے جائیں گے؟ ہاں کفریات سیکھنے چاہیے تاکہ اس میں ہم جانا پڑے، لیکن ان کے مذاہب کا مطالعہ نہ کیا جائے. مرحبا. یعنی الحمدللہ رب العالمین آپ کی طرف سے یہ رہنمائی الحمدللہ ہمیں جو دعوت اسلامی کا طے شدہ طریقہ کار ہے، جو مجلس کی طرف سے طریقہ کار مرتب کیا گیا ہے، جو دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز ہے، ہر اسلامی بھائی کو اسی انداز سے کام کرنا ہے. آپ کا جوش و جذبہ اپنی جگہ پر، مگر اسی حکمت عملی اور حسن تدبیر اور اسی میٹھے میٹھے انداز سے انشاءاللہ عز و جل ہم اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت پیش کریں گے جو دعوت اسلامی کا انداز ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی میں آپ کے ایمان کا تحفظ اسی میں. الحمدللہ ماشاءاللہ. پاپا یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ الحمدللہ آپ کی مبارک کتابیں آتی ہیں، علمیہ کی اتنی بہترین ترکیبیں آتی ہیں، اور ماشاء اللہ عز و جل جس طرح ابھی بتایا گیا کہ ایک
ठीक ठाक तादाद, बल्कि मकतबतुल मदीना की पब्लिशिंग बाद में होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट पर पहले दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आ जाती है। और अल्लाह की रहमत से इन इंटरनेट के मजलिस IT के ज़रिए से माशा अल्लाह अज़्ज़वजल हज़ारों लोग इस्तिफ़ादा करते हैं और एक तादाद माशाअल्लाह भी कारकर्दगी में भी पेश की गई। पर पापा हमारा अपना मुताले का शौक़ पैदा नहीं होता, हमारे ज़रिए से तो लोगों को पहुँचती है, तरकीब बनती है, मगर हम जो पोस्ट कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, बुक लाइब्रेरी बन जाती है, अल मदीना लाइब्रेरी की तरकीब बन गई है, आई बुक्स की तरकीब बन गई है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स की तरकीब हम बना रहे होते हैं, मगर वो नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा रिसाला जैसे पढ़कर माशाल्लाह न जाने कितने लोग इस्लाह पा रहे होते हैं। हमारा अपना पढ़ने का ज़हन नहीं बनता। बाबा मुताले का शौक़ कैसे पैदा हो, इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये हाल मकतबतुल मदीना वालों का भी होता होगा, और किस किस का न जाने होता होगा कि उससे पढ़ना जो है ना, ये अपना बस जज्बा, बस अल्लाह की अता है। इनमें होंगे, पढ़ने वाले भी होंगे, ऐसा नहीं कि सब नहीं पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो बावर्ची होता है ना, पकाने वाला, तरह तरह की ग़िज़ाएं पकाएगा और उसका खाने का दिल नहीं करेगा, वो ये बेचारा मेला कुचेला और इसी तरह का होगा, सबको एक से एक माल माल खिलाएगा, खुद वो शायद इतना नहीं खाएगा। वो कहेंगे यही कहेगा, यार खुशबू सूंघ सूंघ के हमारी भूख मर जाती है। तो इसी तरह ये किताबें देख देख कर शायद इनको सेरी हो जाती है। हम इसी तरह ये बाद इस तरह के भाई मदनी काम भी नहीं करते, वो यूं समझते हैं हम मदनी काम ही कर रहे हैं कि भाई तो अगर कहीं और नौकरी करते होते तो ये तो आपकी एक तरह की जॉब है, मदनी काम तो इसके अलावा करना है। जो दूसरे साहब भाई भी नौकरियां करते हैं तो काम भी तो करते हैं ना, हम सबको तनख्वाहें तो नहीं देते ना। तो इसलिए मुताला तो ये तो जान है, जान इल्म दीन की। हमारे बुजुर्गों ने कितनी किताबें लिखकर हमें दी, तो इसलिए थोड़ी दी थी कि खाली हम इसको देख कर मतलब खुश हो रहे, बल्कि इसको खोल के देखें, पढ़े। तब ये मुताला क्या करना चाहिए, पढ़ना मुफीद, मुफीद का तो इनकार कोई भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो क्या करना चाहिए, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब कुछ है, तरकीब ज़हन बनता है, कब तक पढ़ लेंगे खरीद कर, या है तो उसको पढ़ लेंगे। यार ये है वैसे फर्ज उलूम में से कुफ्रिया कलिमात सीखना, अब पूरी पढ़ लें सब मिल गए इंशाअल्लाह। अब ऐसी अहम किताब को हमें वैसे किस अंदाज से पढ़ना चाहिए भी तरबियत फरमा दें कि किताब बहुत अहम है, ईमानियात का मुआमला है, तो अब वो एक हफ्ते में पढ़ लें, 10 दिन में पढ़ लें, पता भी ना चले क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने रहनुमाई फरमाई कि इसका ताल्लुक तो ईमानियात से, कुफ्रियात से। तो हमें किस अंदाज से पढ़ना चाहिए और हमारी सूरत क्या हो कि कमोबेश हमें कितने दिनों में पढ़ लेनी चाहिए? ये तो देखो ना अपनी अपनी ज़हानत पर होता है। बाज पढ़ते हैं, बहुत पढ़ा के होते हैं, और पढ़ते चले एक दिन में पूरी कर लेगा, बाज़ों का साल में भी नहीं पढ़ सकेगा, बाज़ों को नींद चढ़ती है पढ़ने में, कोफ्त होती है, बाज़ों की उर्दू कमज़ोर होती है, पढ़ नहीं पाते। तो इस तरह पढ़ना इस तरह मुनासिब बल्कि मुफीद के समझ में आए, और किस तरह समझ में आए ये हर एक की अपनी अपनी मतलब वो तरकीब होती है ज़हन की। कई कई बार इस तरह भाइयों ने पढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा तादाद में पढ़ने वाले की जो मुझे कारकर्दगी मिली पिछले दिनों, गालिबन जमजम नगर में 25 मरतबा पढ़ ली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको पता हो 25 बार जिन्होंने पढ़ी? अच्छा, जमजम नगर से वो आए भी थे? अच्छा, मतलब 25 बार पढ़ ली है ना, देखो जज्बा है। बाकी 5 बार, 7 बार, 2 बार, 4 बार इसके तो कई मिलेंगे शायद। दीगर किताबें जो हैं फैज़ान सुन्नत, जिल्द अव्वल, ग़ीबत की तबाहकारियाँ, नेकी की दावत, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, फिर आए दिन रसाइल जो निकलते हैं, इसका पढ़ने का अगर ज़हन बन जाए आपका तो मदीना आपको तो खरीदने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिव्यू करना आता है, मेरे को नहीं आता है,
تو آپ نیٹ سے بھی آپ تو پڑھ سکتے ہیں، خرچہ بھی نہیں ہوگا، پر جو مزہ کتاب میں ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. آدمی ضرورتاً نشانت لگا سکتا ہے، بہت کافی فرق ہے اس میں اور اس میں. صلو علی الحبیب. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے.